अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का सियासी दंगल सज गया है और इंतखाबी मुहिम का फाइनल राउंड भी शुरू हो गया है। तमाम सियासी जमातें अपने अपने इंतखाबी मंशूर के साथ गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गई हैं और वोटर्स को कायल करने के लिए जलसे, जुलूस और कौनो मीटिंग्स का आगाज़ भी हो गया है। बिलावल भुट्टो भी स्कर्दू पहुंच गए हैं, जहां वो मुख्तलिफ जलसे करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस बार ख्वाजा साद रफ़ीक, खुरम दस्तगीर और आबिद शेर अली को मैदान में उतारा है, जिन्होंने अपने पहले जलसे में ही मुखालफीन पर धाक बिठा दी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वोट डालने से पहले लाहौर, कराची और पेशावर का मवाजना करने का मशवरा दिया और कहा कि आपको पंजाब के हर शहर में तरक्की और तब्दीली नजर आएगी। उन्होंने अपनी तकरीर में इस बात का भी मुतालबा किया कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को जलसे, जुलूस और अपना मंशूर आवाम के सामने रखने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं और अवामी राबता मुहिम शुरू की जा चुकी है। बदकिस्मती से इन इंतखाबात में भी एक बार फिर रिवायती इल्ज़ामात दोहराने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पीटीआई ये क्लेम करती नज़र आ रही है कि उन्हें इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। उधर गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान शफाफ इंतखाबात के लिए पुरज़्म हैं और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का सिलसिला 5 जून तक जारी रहेगा, जबकि पोलिंग 7 जून को होगी। अगर पीटीआई की बात करें तो इन इंतखाबात से पहले खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गया है और सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर सही मानों में, जी हाँ, सही मानों में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। पीटीआई के पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में सुहेल आफरीदी ने नाम लिए बगैर इस्टेब्लिशमेंट और पार्टी गद्दारों पर तंज किया तो अली अमीन गंडापुर ने भी जवाबी तंज करते हुए कहा, ये इसका उसकी, तुम नाम क्यों नहीं लेते? अगर कोई साजिश कर रहा है तो उसका नाम लिया जाए। अली अमीन गंडापुर ने यहाँ तक कह दिया कि सुहेल आफरीदी से अपना सूबा तो कंट्रोल नहीं हो रहा और इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं में गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटना तो रुस्त नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों के बाद सुहेल आफरीदी ने केपी असम्बली के अरकान का इजलास बुलाया तो फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें सच निकली और 92 में से सिर्फ 55 से 60 अरकान ही आए। 35 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली ने निजी मसरूफियात का बहाना बनाकर सुहेल आफरीदी की जानिब से बुलाए गए इजलास का बॉयकॉट किया। पीटीआई में कब्जे और इख्तिदार की जंग इस लेवल पर पहुंच गई है कि सुहेल आफरीदी के राइट हैंड शफी जान धमकियां लगा रहे हैं कि अगर किसी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की हरकत की तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन तंग कर दी जाएगी। नाजरीन, आज अपने इस प्रोग्राम में हम पूछेंगे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद ही नहीं है तो फिर धमकियाँ क्यों और किसे दी जा रही, और क्या दूसरों पर ज़मीन तंग कर देने का बयान पीटीआई के उसी फाशिस्ट सोच का तसलसल नहीं है जो पूरे पाकिस्तान ने 2018 से 2022 के दरमियान बानी पीटीआई की क़यादत में देखा और भुगता है? ये सब सवाल होंगे मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में हमारा साथ दे रहे हैं जी अंजुम अकील साहब, रिप्रेजेंटिंग पीएमएलएन। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। साथ दे रहे हैं जी रज़ा हारून साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट नदीम कुरैशी साहब होंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे हम उनसे सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज़ कर देंगे, लेकिन आगाज़ कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए रज़ा हारून साहब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानते हैं। देखा जाए तो इसलिए भी बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये मुहिम, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है वो खुद से गए हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू पहुँचे हैं और वहाँ पर डेफिनेटली वो इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे। पूछना ये था रज़ा हारून साहब कि इस बार गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने ऐसा आप क्या रखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिले, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज़ कम्पेयर टू पीएमएलएन, जो कि वहाँ पे डेफिनेटली मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपको टफ़ कंपटीशन या टफ़ फाइट दे सकती हैं, कि लोग उनको छोड़ करके आपको वोट करें? इस दफ़ा मुख्तलिफ क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया बेनी साहब। मैं समझता हूँ मुख्तलिफ तो नहीं, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का एक अवामी कौमी मंशूर है, डेवलपमेंट का है, रोटी कपड़ा मकान की बात है, गरीबों की खुशहाली की बात है। इसी बात पे जो भुट्टो साहब का नज़रिया था, जो बेनज़ीर साहब का नज़रिया था, वही लेकर जाएंगे और उस पर बात करेंगे और अपने जो प्रोग्राम को जो है वो लोगों के सामने रखेंगे।
میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور خاص طور پہ جو آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں خاص بات ہوتی ہے اور وہ ضروری بھی ہے کہ وہاں کے عوام روایتی سیاسی جماعتوں کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتے جس طریقے سے دیگر پاکستان کے صوبوں میں ایک ایکٹیو پرو ایکٹیو قسم کی بڑی جو ہے وہ انرجیٹک قسم کی سیاست ہو رہی ہوتی ہے، الیکشن کیمپین چل رہی ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر خاص طور پہ عوام جو ہے وہاں پہ وہ قومی جماعتوں کو اور ان جماعتوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں جو کہ حکومت میں ہوں گی، یا وفاق میں حکومت میں ہو یا صوبے میں حکومت میں ہو، جن سے کہ ان کے جو ہے روزمرہ کے اور ڈیولپمنٹ کے معاملات طے ہو سکیں یا ان کی کوئی الائنمنٹ ہو سکے۔ اپوزیشن کی سیاست سوٹ نہیں کرتی وہاں، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جن دو جماعتوں میں مقابلہ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے پاس تو انفارچونیٹلی کوئی بھی آفر وہاں کے عوام کو آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے صوبے کے اندر، جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو افراتفری کی وہاں کیفیت ہے، جو معاملات وہاں پہ گورننس سے خراب ہیں، تو وہ جو خود اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے، جو خود اپنے معاملات کو، اپنی گورننس کو نہیں چلا پا رہے، وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکیں گے یا کیا ان کے لیے لے کر آ سکیں گے جو اپنا کام خود نہیں کر پاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا گورنمنٹ کے اندر وہ رول نہیں ہے کہ وہ وفاق سے، جس کا کہ براہ راست کنٹرول ایک بالواسطہ کنٹرول ہوتا ہے، سوری براہ راست تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ان دونوں صوبوں کا جو صوبے بھی کہلاتے ہیں، وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں، ان کی بجٹنگ جو ہے وہ تھرو فیڈرل بجٹ ہوتی ہے، وہاں سے ان کے لیے معاملات ہوتے ہیں فائنینس کے۔ تو ان کا ان دو جماعتوں کے درمیان کا مقابلہ ہے۔ پی ٹی آئی تو میرے خیال میں بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے، نہ ان کو وہاں کچھ ملنا ہے، نہ ان کی کوئی سیاسی کیمپین ہے، نہ ان کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہے۔ اور اب تو یہ جو آفس کی چپکلش میں جو بیان آیا ہے، میں تو یہ تقریباً 2.5-3 سال سے بات کر رہا ہوں تواتر کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کبھی بھی ایک منظم سیاسی جماعت نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کے اندر کسی قسم کا تنظیمی ڈسپلن کبھی بھی موجود نہیں رہا، لہٰذا جس دن سے ان کے چیئرمین، بانی چیئرمین جو بھی ہیں، وہ جب سے وہ سزا یافتہ ہوئے ہیں، جیل میں گئے ہیں، آپ دیکھیں پوری پارٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ بکھرتی، ٹوٹتی اور فنا ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کہ ایک افسوسناک بات بھی ہے کہ ایک پاپولر سیاسی جماعت تھی، لیکن بتدریج تنظیم نہ ہونے سے، تنظیمی سٹرکچر نہ ہونے سے، تنظیمی ڈسپلن نہ ہونے سے اب یہ پارٹی اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے۔ تو ان کا تو آپس کے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ بینی صاحبہ اس وقت کے پی کے اندر وہ بڑی بات ہے، گلگت بلتستان کے الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ ملنا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی آپ نے کنسرننگ سچویشن بتائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ لیٹس ویٹ فار پی ٹی آئی کہ وین اٹ کمس تو وہ اس کے اوپر کیا کامنٹ کرتی ہے۔ مین وائل نون لیگ کو شامل کرتے ہیں۔ انجم عقیل صاحب، آپ لوگ کی جو پکچر ہے الیکشن کیمپین کے حوالے سے وہ کافی حد تک کلیئر ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق اس بار گلگت بلتستان کے محاذ پر ہیں، خرم دستگیر صاحب ہیں، عابد شیر علی صاحب ہیں، کمپیریٹیولی ویری 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 سینئر لیڈرشپ۔ اگر میں پاکستان تحریک انصاف سے اگر اس کا موازنہ کروں تو وہ اس وقت میدان میں اترے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی تو پہلی بات ہو چکی ہے کہ بلاول صاحب خود گئے ہیں، این او سی جو ہے وہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو بھی ایشو کر دیا گیا ہے، سو کچھ بعید نہیں ہے کہ آصفہ بھی چلی جائیں ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم۔ بٹ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے بڑے کلیئرلی اپنی پہلی تقریر میں جو جلسے کیے ہیں اس کے اندر بڑے کلیئرلی انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے لاہور، کراچی، پشاور کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، اینڈ الاؤ می ٹو سے دیٹ، یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے لاہور یا پنجاب جو ہے وہ کمپیریٹیولی بیٹر اس ٹائم پر جا رہا ہے۔ اب جو گلگت بلتستان کا ووٹر ہے انجم عقیل صاحب، وہ گلگت بلتستان میں بیٹھ کر کے یہ موازنہ یا اس پکچر کو کیسے ایبزارب کر سکتا ہے کہ جی لاہور میں، کراچی میں یا پشاور میں کیا ہے، کیونکہ اسی بیس کے اوپر آپ کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ بیس کر رہی ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، گلگت بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اتنے دور نہیں ہے۔ اگر بائی جائیں تو میرے خیال ہارڈلی 3 گھنٹے کی، 3.5 گھنٹے، 2.5-3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور لوگ یہاں اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں آتے جاتے ہیں اور رہ رہے ہیں، کافی لوگوں رشتہ دار رہ رہے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ لیکن ابھی 3 جماعتیں جو ابھی ہارون صاحب نے کہا 3 جماعتیں میدان میں ہیں، پیپل پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے اور پی ٹی آئی ہے، اور تینوں جو ہے حکومت میں رہ چکی ہیں، اور تینوں کی جو عوام کے لیے
فلاح بہبود کے کام ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کی آپ مثال لے لیں کہ ایک پنجاب کے جو کام ہوئے ہیں، یہ تو اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں ایک انقلاب ہوا ہے کاموں کا سی ایم صاحب کے دور میں۔ لیکن اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی جتنے پنجاب میں کام ہوئے کسی اور صوبے میں نہیں ہوئے، اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 14 کروڑ کا صوبہ ہے۔ اور مریم نواز شریف صاحب جس طرح دن رات کام کر رہی ہیں، ایک ڈسٹرکٹ ایک تحصیل نہیں ہے جہاں پر وہ خود نہ گئی ہوں اور وہاں پر کوئی نہ کوئی ترقیاتی کام نہ ہو۔ تو پھر خاص کر کے نوجوانوں کے لیے جو انہوں نے ایک مختلف قسم کے اسکل اور پروگرام شروع کیے ہیں، یہ بھی آج دن تک جو ایک مثال ہے پورے پاکستان میں کہ ایسے پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ اگر آپ مرکز کی بات کریں تو مرکز میں جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ملک نے ترقی کی، اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ملک ایک ایٹمی طاقت بنا، اور ملک میں نو ڈاؤٹ کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جب ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا چکے تھے تو ملک اگر سازشیں نہ ہوتی تو یہ ملک آج میں سمجھتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا ہوتا۔ لیکن ان سازشوں کے باوجود جو بھی کارکردگی ہوئی ہے وہ پورے پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کا دور تھا تب بھی پاکستان نے ترقی کی ہے، اور اب یہ جو دور ہے اس میں جو پاکستان نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ تاریخ میں سنہری روپ سے لکھا جائے گا۔ نو ڈاؤٹ کہ اس میں فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب کی بھی بڑی کاوش ہے، اور ان کا بڑے ایک دلانہ فیصلے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم نے اپنے سے 5 بڑے ملک کو شکست دی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کہاں ہے اور کیا ہے۔ اس سے پہلے میں خود بیرونی ممالک میں گیا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان کہاں پہ ہے۔ اب ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان کہاں ہے اور کیا ہے۔ تو پھر جو موجودہ حالات میں جس طرح پاکستان کا کردار آپ کے سامنے ہے، ایک دفعہ جو پی ٹی آئی کا دور تھا، پاکستان سفارتی لحاظ سے بالکل تنہا رہ چکا ہو گیا تھا۔ پاکستان میں جو تمام ممالک سے، سعودی عرب جیسے ملک سے، چائنا جیسے ملک سے ہمارے تعلقات خراب ہو چکے تھے، اور اب کے دور میں آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسا ملک وہ اس کا جو صدر ہے یہاں کے وزیر اعظم کا، اور فیلڈ مارشل کا دن میں 4 دفعہ نام لیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایران کے ساتھ بڑے کشیدہ تعلقات رہے ہیں، آج ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اسی طرح باقی جو اسلامی ممالک ہیں، قطر کی بات کریں آپ، جو بھی باقی ممالک ہیں اس کی بات کریں تو ہمارے تعلقات بڑی آئیڈیل تعلقات بن گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ایران اور امریکہ کی جو صلح ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پہ آپ ہوگا۔ نے ویسے اور اس کے وکیل بعد صاحب اتنی لمبی تقریر کی ہے جتنی خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو ہے نا گلگت بلتستان میں کیا ابھی اس وقت میرے شو میں، مجھے پتا ہے بڑے کانفیڈنٹ ہے، مجھے پتا ہے آپ جو موازنہ بنتا ہے بالکل بنتا ہے، کانفیڈنس بنتا ہے۔ محمد ندیم قریشی صاحب آپ سن رہے ہیں ان کا کانفیڈنس، میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ان کو کانفیڈنس بنتا ہے۔ اب جو پنجاب میں جتنا بھی کام ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے کم ہوا ہے، لیکن جو بھی کام ہوا ہے ابھی تک پی ایم ایل این اس کو اون کر رہی ہے اور اسی کام کو مارکیٹ کر رہی ہے گلگت بلتستان میں۔ میرے ساتھ ہیں نا آپ ندیم قریشی صاحب؟ قریشی صاحب اچھا پتہ نہیں کدھر ہیں ابھی؟ ہاں قریشی صاحب کدھر رہ گئے؟ آپ کا تو اسٹوڈیو میں ویٹ ہو رہا تھا، اب تو آواز بھی نہیں آ رہی ہے آپ کو۔ ابھی گلگت بلتستان کا انتخاب ہونا ہے 7 جون کو، اس کا رزلٹ آنا ہے سر۔ پی ایم ایل این مارکیٹ کر رہی ہے پنجاب کی پرفارمنس کو گلگت بلتستان میں، اور وہاں لوگ کو بتا رہی ہے کہ دیکھیں جی لاہور میں پنجاب میں ہم نے یہ کیا ہے تو لہٰذا آپ لوگ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف پشاور کو یا کے پی کو اپنا رول ماڈل صوبہ بنا کر کے گلگت بلتستان میں مارکیٹ کر سکتی ہے کہ دیکھیں جی یہ ہم نے کے پی میں کیا ہے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم گلگت بلتستان میں بھی ایسا کریں گے؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں اگر پی ایم ایل این نے پنجاب میں وہ کچھ کیا ہوتا جو ان کے ترجمان فرماتے ہیں، جو سوشل میڈیا دکھاتا ہے، تو پھر ان کو یہ انتخابات وقت سے پہلے پھر پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی، لیول پلینگ تمام لوگوں پر جو جی کہ پنجاب میں 2 بائی الیکشن ہوا، باقی تمام کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی کر کے اور پی ایم ایل این کے صاحب کو آپ نوٹیفائی کر دیتے ہیں
تو ضرورت کیا ہے اس طرح کے انتخابات کی؟ مجھے تو یہ ابھی تک نہیں سمجھ آیا. یہ کروڑوں اربوں روپے ضائع کرنا, آپ لوگوں کو نامینیٹ کر دیں, بھائی یہ لوگ اسمبلی کے ممبر ہوں گے اور یہ اسمبلی چلائیں گے, یہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں. اگر پی ایم ایل این کو اتنا ہی کانفیڈنس ہے تو کیا وجہ ہے کہ جو وہاں کی پاپولر ترین پارٹی ہے جس کو عوام کی وش ہے, آپ بار بار کے پی گورنمنٹ کا بات کرتے ہیں, تو پاکستان کی تاریخ میں کے پی کے لوگوں نے تھرڈ ٹائم کسی پارٹی کو اقتدار نہیں دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص نہیں مانے گا پھر وہ عوام کے ووٹوں کی توہین کرے گا. اور کے پی وہ صوبہ ہے جو دہشت گردی کا شکار تھا, جہاں کا انفراسٹرکچر تباہ تھا, جہاں اسکول کالج تباہ تھے, جہاں ہیلتھ کا سسٹم تباہ تھا دہشت گردی کی وجہ سے. 20 سال ڈائریکٹ دہشت گردی کا اگر کسی صوبے کو سامنا کرنا پڑا ہے, ویسے پورے ملک نے سامنا کیا, لیکن وہ کے پی کے لوگ اور وہ صوبے کے کیا بتاؤ صوبہ اس نے مقابلہ کیا. اس کے باوجود وہاں لوگوں نے 3 بار اس پارٹی کو ووٹ کیا, تو آخر وہاں یونیورسٹیز, کالجز, انفراسٹرکچر, تمام تر سازشوں کے باوجود, تمام تر نامساعدی حالات کے باوجود 8 فروری 2024 کے وہ بدترین انتخابات جن کا تذکرہ آج بھی بلاول زرداری صاحب نے خود کہا. کیا فرمایا انہوں نے؟ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے والد محترم صدر پاکستان ہے, جن کے پاس سینٹ کی چیئرمین شپ ہے, 2 صوبوں کی وزارت اعلیٰ ہے, 2-3 صوبوں میں گورنرز ہیں, کہ جی فارم 45 آپ بنا لے لے, فارم 47 کا انتظام میں کر لوں گا. کیا مطلب, کیا ضرورت پیش آئی بلاول زرداری صاحب کو 2024 کے انتخاب کا آپ کے فارم 47 کا تذکرہ جے بی میں کرنے کی؟ اس لیے عوام ان دونوں جماعتوں کو ووٹ نہیں دے رہی. آج گلگت بلتستان کا نوجوان بہت باشعور ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں صرف موسم ہی بڑا پلیزنٹ ہے, وہاں کی انوائرمنٹ ہی نیچرلی بڑی خوبصورت ہے, وہاں کے لوگ بھی بڑے ذہین ہیں, وہاں کے لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں. قریشی صاحب, میں آپ کا اسٹوڈیو میں ویٹ کر رہی تھی, آپ آئے نہیں. میں نے آپ سے سوال کچھ اور پوچھنا تھا, لیکن آپ کیونکہ فون لائن پہ ہیں تو میں نے آپ کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ چلے ابھی فون پہ ہیں تو میں سوال میں نے اصل میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو رضا ہارون صاحب ہیں وہ یہ ڈکلیریشن دے چکے ہیں آپ کے فون سے شرکت کرنے سے ایگزیکٹلی 2 منٹ پہلے, وہ یہ ڈکلیریشن دے چکے ہیں کہ یو ہیو لاسٹ اٹ, پی ٹی آئی کا کوئی چانس نہیں ہے گلگت بلتستان میں. کنٹینیو قریشی صاحب. رضا ہارون صاحب بھائی ہیں, بڑا سیزنڈ ایک شخصیت کا نام ہے رضا ہارون. وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو حالات وہاں نظر آ رہے ہیں ہم دیکھو بھی نظر آ رہے ہیں وہاں کیا ہونا ہے. مان رہے ہیں نو میری بات مکمل ہونے, اپنے لفظ میرے منہ میں نہ آپ ٹھوسے میں, میری بات مکمل ہو جانے دیں. اگر وہاں جو کاسٹنگ ووٹ ہے وہ کاؤنٹ ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تحریک انصاف کو کلین سویپ کرنے سے نہیں روک سکتی. دیکھیں, کسی بھی شخص پر جب کسی اپنے اپوننٹ کا خوف طاری ہوتا ہے, وہ قواعد, ضوابط, قانون, آئین کی دھجیاں بکھیرتا ہے, تو وہاں واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. جو نیوٹرل سرویز آ رہے ہیں وہ تو پی ایم ایل این کو 1-2 نشستیں بھی نہیں دے رہے وہاں پر. مطلب قریشی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ نمبر 1 پہ آپ کی پارٹی آئے گی, تو نمبر 2 پہ کون ہوگی؟ نون لیگ کی پیپلز پارٹی؟ کلین سویپ ہے, کسی کو سیٹ نہیں ملنی, صرف تحریک انصاف, صرف ووٹ کاؤنٹ ہو جائے, ووٹ کاؤنٹ ہو جائے. کہہ رہے کسی کو کوئی سیٹ نہیں ملنی, صرف تحریک انصاف کو. مطلب آپ دونوں کے سیم گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں کیا؟ آپ دونوں حضرات سیم گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے اپنی اپنی پریڈکشن, اپنی رائے دے رہے ہیں؟ اور رضا بھائی اس کے تو ایڈریس ضرور کیجیے گا, ساتھ میں یہ بھی ایڈریس کیجیے گا کہ چلے قریشی صاحب ایک ریگولر حصہ ہے, فیچر ہے سیدھی بات کا, پر ایک چیز بڑی الارمنگ ہے, ایک المیہ ہی ہے, ایک دکھ ہی ہے کہ اس الیکشن میں بھی, ان انتخابات میں بھی ایک دفعہ پھر سے ہمیں دھاندلی کے الزامات, وہ جیسے کہتے ہیں نا پری پول ریگنگ, پھر پتہ نہیں پولنگ ڈے والی ریگنگ, پھر پتہ نہیں جس طریقے سے چل رہے ہیں جی پوسٹ الیکشن ریگنگ, ہمیں یہ سننے کو ملے گا. کیا یہ ایک فیشن بن گیا ہے ریگنگ کے حوالے سے, یا ماضی میں اس طرح کی چیزیں چلتی آ رہی ہیں دھاندلی کی بات, یا پھر واقعی جینونلی گلگت بلتستان کے اندر اس طرح کے حالات ہیں کہ اس کے اوپر کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں اپنی تقریر کے اندر کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ایکول سپیس دینی چاہیے. جی بہت ندیم بھائی میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, بڑے محترم ہیں, ہمارا بڑا پیار کا, محبت کا, احترام کا رشتہ ہے. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ مشاہدے کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ہمارے ندیم بھائی کی پارٹی کی, وہ بڑی پارٹی کی پوزیشن میں, ان کی عوامی سپورٹ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو جج کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے, لیکن جو پارٹی کی پوزیشن ہے, جو اس وقت کے پی میں ہو رہا ہے, اور جو پارٹی کے اندر جو اس وقت ان کے, میں نے جو بتایا تھا نا شروع میں, وہ شاید ندیم بھائی تو اس وقت نہیں تھے,
कि चूंकि तंजीमी स्ट्रक्चर माइनस है, तंजीमी लीडरशिप माइनस है और तंजीमी डिसिप्लिन माइनस है। अब ये वो तीन बेसिक इंग्रीडिएंट। देखिए, इलेक्शन का नाम ये नहीं है, और नदीम भाई सियासी वर्कर हैं, अंजुम भाई सियासी वर्कर हैं, मैं सियासी वर्कर हूँ ग्रास रूट लेवल का। तंजीम का मतलब, इलेक्शन में आने का मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं होता है, सिर्फ मकबूलियत की बुनियाद पर आप इलेक्शन नहीं जीतते हैं। आपके पास ग्राउंड पे ग्रास रूट का वर्कर होना चाहिए, आपके पास यूनिट यूसी लेवल पे तंजीम होनी चाहिए, आपके पास तंजीमी कारकुनान सपोर्टर्स का नेटवर्क होना चाहिए, जो गलियों में जाता है, जो कैंपेनिंग करता है, जो वोटर्स को निकालता है, जो उनको पोलिंग स्टेशन तक लेकर आता है, फिर जो इलेक्शन का रिजल्ट, जो अंदर पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं। बड़ा वसी साइंस है इलेक्शन। इलेक्शन सिर्फ मकबूलियत और कबूलियत और इसका नाम नहीं होता। तो इस वक्त चूंकि पीटीआई के अपने अंदर इतना ज्यादा गैर मुनज़्ज़म अंदाज है, अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है कि वो, हम केपी में भी जो आज बात सुनने को मिल रही है, सोहेल आफरी साहब का जो बयान चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है हमारा, वो हमारा तंजीमी डिसिप्लिन स्ट्रक्चर का ना होना है, कि हमारे चेयरमैन की कोई नहीं सुनता। तो जब वो ये बात एक वजीर आला कर रहा है, तो आप मुझे बताएं ना कि वो अपने सूबे के अंदर जहाँ 30-35 अफराद एमपीएस उनके बुलाए हुए पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं होते, जहां वो हरिपुर की सीट हार जाते हैं। ये भी याद रखें ना, उमर अयूब साहब की सीट बड़ी पक्की सीट समझी जाती थी, वो तो इनके अपने सूबे के अंदर, इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में होने वाला इलेक्शन है जो वो हार गए। इसी तरह जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, बीनिस साहिबा, तो उस वक्त जो बल्दियाबी इलेक्शन हुआ था उसमें पेशावर की मेयर की सीट हार गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये उतार चढ़ाव सियासत में नहीं आते हैं। तो इस चीज को लेकर जो ये नमाजें बख्शवाने का वक्त इनके पास ये भी में है, कहीं ऐसा नहीं उनके रोजे गले पड़ जाए जो ये गिलगित बल्तिस्तान में जा रहे हैं। तो मैं तो इस वजह से अपना एक असेसमेंट दे रहा हूँ कि ये अच्छा। दूसरी बात ये कि ये जिस तरह मैंने साइंस बताई इलेक्शन की, कि जब तक कि पोलिंग स्टेशन का नतीजा फॉर्म 47 की शक्ल में आपके हाथ में, फॉर्म 45 की शक्ल में आपके हाथ में नहीं आ जाता, जब तक कॉन्टेस्ट खत्म नहीं होता, कॉन्टेस्ट चलता रहता है। कॉन्टेस्ट तो आखिरी वक्त तक चलता है जहां काउंटिंग हो रही होती है। राइट। इसलिए मैं समझता हूं कि धांधली के इल्जाम, चूंकि हमारा इलेक्शन का निजाम, अनफॉर्चुनेटली हमें कहने दें, इजाजत दें इस बात की कि हमारे इलेक्शन के निजाम में ट्रांसपेरेंसी कभी भी नहीं रही है। शायद 1970 का इलेक्शन वाहिद इलेक्शन ऐसा हुआ होगा कि जिसको बड़ी हद तक कबूल कर लिया गया था। उसके बाद से होने वाले तमाम इलेक्शंस में या तो आरटीएस का लगा है, या कभी आरओस का लगा है, या कभी हमारे दोस्तों ने फॉर्म 47 का नाम ले दिया। हर इलेक्शन में धांधली के पुराने तरीकों का भी कंपटीशन हुआ है और धांधली के नए तरीके भी मुतारिफ हुए। ये हम सब चूंकि मैं और नदीम भाई और रंजू भाई हम ग्रास रूट के लोग हैं ना, तो हम तो पोलिंग स्टेशन पे खड़े होकर देखने वाले लोग हैं, हमें पता है। तो ये इल्जामात कोई नई चीज नहीं है, ये इल्जामात के अंदर इसी सिस्टम में रहे। गिलगित बल्तिस्तान में रजा भाई बिलावल भुट्टो फैक्टर चलेगा? एंड आई लेट यू नो व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसलिए बिकॉज खबरें ये भी आ रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया ने एनओसी नवाज शरीफ साहब को भी जारी कर दी है। एंड अगर एनओसी है, आसिफा साहिबा के पास भी है, बिलावल साहब ऑलरेडी देर है, और अगर एनओसी नवाज शरीफ साहब को भी जारी किया है, तो यू नेवर नो कि ही माइट गो। सो क्या ये नवाज शरीफ फैक्टर, बिलावल भुट्टो फैक्टर, ये सब चलने वाला है? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली खान साहब तो जेल में हैं। जी नहीं, डेफिनेटली चलेगा। बिलावल भुट्टो साहब अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, भुट्टो खानदान के चश्मो चराग हैं, एक पॉपुलर लीडर हैं, लोग पसंद करते हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सियासत में। चंद ही लोग ऐसे होंगे, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजल रहमान साहब, जो इतने एक्सपीरियंस सियासतदान होंगे। 3 दफा मुल्क के वजीर आजम हैं, सीनियर सियासतदान है। तो ये बड़ा क्राउड पुलिंग फैक्टर है सर। इस टाइम पर तो खित्ते, हम वो जरा थोड़ा खित्ते इस टाइम में खित्ते के सीनियर तरीन है। तो हाँ। इतना सीनियर बंदा जब जाएगा तो अपने जमाने की पूरी वो अपना तजुर्बा लेकर जाएंगे, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और ये अच्छा है, ये कॉन्टेस्ट होना, एक प्योर ट्रांसपेरेंट और फेयर कॉन्टेस्ट होना पॉलिटिक्स का। लेकिन जो एक बात मुझे जो अजीब सी लग रही है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में जाकर जो है वो कराची, लाहौर, पेशावर जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तमाम पार्टियां जो गिलगित बल्तिस्तान में किसी ना किसी तौर पे हुकूमत में नहीं है, फिर इन्होंने वहां क्या किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों को पूछना चाहिए कि आप हमें कराची दिखाएं, लाहौर दिखाएं, पेशावर दिखाएं, बाबा गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में आप तमाम पार्टियों ने क्या किया? लोगों से तो पूछेंगे, हुकूमतों ने क्या किया? आपके बिल्कुल बराबर वाली विंडो में ही अंजुम अकील साहब है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। नॉक अंजुम अकील साहब, ये क्या मवाजना दुरुस्त भी है? मतलब ये सर, ये रजा हारून साहब क्या कह रहे हैं कि ये क्या मवाजना हो भी सकता है कि नहीं? क्योंकि उनकी नज़र में तो मवाजना ठीक नहीं है। एंड टू सम एक्सटेंट आई गेट व्हाट रजा भाई इज सेइंग कि सब
जमातों की कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, तो व्हाई दिस थिंग? देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है हुकूमत रही है, लेकिन गज़श्ता तकरीबन आप देख रहे हैं कि 10 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो आ नहीं रही, लेकिन मुस्लिम लीग और नून हुकूमत ने जो पंजाब पाकिस्तान में काम किया वो लोगों को नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी, भारी अक्सरियत से जीतेगी। जिस तरह अभी रज़ा हारून साहब ने कहा कि एक मरकज़ में हमारी हुकूमत है, लोगों को ये उम्मीद होती है कि ये जब आएंगे हुकूमत में तो हमें लुक आफ्टर करेंगे। एक तो ये जो हमें बेनिफिट मिलता है, और दूसरा ये हमारी जो कारकर्दगी है साहब का, जो आज की कारकर्दगी है, चाहे मरकज़ की है, चाहे केपी के अपना पंजाब की है, वो भी सबके सामने है। इसके अलावा जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुकाम मिला है दुनिया, वही आप देखें वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में लिटरेसी रेट कितना है, सबसे बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है वहाँ पे, तकरीबन 80-90% लिटरेसी रेट है वहाँ पे। तो वहाँ जो है लोग बड़े अच्छे सोच समझ वाले लोग हैं, और वो अपने दानिश से वोट देंगे। आप देखेंगे कि इस दफ़ा लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, ताकि लोगों को ये पता है कि नवाज शरीफ साहब को जितनी एनओसी पार्टियां जारी हुआ है, आपके इल्म में है, आपको मालूम है कि क्या उनका प्लान है जाने का गिलगित बल्तिस्तान में? मियाँ साहब बिल्कुल जाएंगे जी। और मियाँ साहब एक ऐसी लीडरशिप है जिसने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेकाम दिया, जिसने हमेशा पाकिस्तान को दुनिया में एक महफूज मुल्क बनाया, जो जिसने ना सिर्फ माशी तौर पे बल्कि मुल्क को आज अलहमदा जो एटमी ताकत है वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से है। तो ये लोग जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ कौन है, ऐसी शख्सियत जो नाम वाली शख्सियत है। अब देखें पीटीआई का मुवाजना हम इसलिए नहीं कर सकते कि पीटीआई की पोजीशन ये है कि एक इमरान खान नहीं है तो पीछे कोई पार्टी नहीं है। देखना अब उनके हमारी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन अचकजई साहब हैं, जिनका इनकी पार्टी से दूर दूर तक तल्लुक नहीं है। क्या कोई इनकी पार्टी में और इसके आयल नहीं था? इसी तरह सेनेट की बात कर लें तो वहाँ सेनेट में भी इनकी अपनी पार्टी में से तो कोई नहीं है। तो ये देखें इनके जिस तरह आज के पी के में इनके हालात हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पर मरकज़ में भी यही पोजीशन है कि इनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है। अगर ये जमहूरी पार्टी होती तो इसमें एक लीडरशिप के बाद दूसरी लीडरशिप, तीसरी लीडरशिप मौजूद होती। ये जमहूरी पार्टी है ही नहीं, इसलिए इसको जमहूरी पार्टी बनने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। और आज तो मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई ख़त्म होने को नज़र आ रही है मुझे तो, क्योंकि एक इमरान खान नहीं है तो पीछे पार्टी नहीं है। ये इन्होंने की अपनी पार्टी की तंजीम के मतलब कोई नहीं सोचा। और नहीं, आज आशिक खान तो मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब जो है, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब जो हैं, वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। या आपने इन दोनों हजरात की पता नहीं कितनी गुफ्तगू सुनी नहीं सुनी, बट द ब्रेकिंग न्यूज़ विच इज़ कमिंग अप इज़ जो अंजुम अकील साहब का जो लुब्बे लुबाब है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब को एनओसी जारी हो चुका है, और अगर नवाज शरीफ साहब वहाँ चले जाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, आसिफा भुट्टो को भी एनओसी मिल चुका है, अगर आसिफा भी वहाँ पर चली जाती हैं, आपके बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये जो आप पहले से ही कह रहे थे ना, हो हमें तो मौका नहीं दिया जा रहा, धांधली का आपने ये ढंडोरा पीट दिया था, आपके भी चेयरमैन वहाँ पर मौजूद हैं। सो लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं ना कहीं तो है, तो फिर आप किस चीज़ के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं? तो अगर आप इसका अब एक व्यू लें कि एक तरफ बैरिस्टर साहब कैंपेन कर रहे हैं आपके पार्टी के चेयरमैन, एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं विद ख्वाजा साद रफीक, विद खुर्रम दस्तगीर साहब, विद आबिद शेर अली साहब, एक तरफ बिलावल भुट्टो है विद हिज कोर टीम, तो क्या चांसेस लग रहे हैं पीटीआई के? यही कोर टीम थी 2024 के इंतखाबात में। ये तमाम नाम जो आपने बड़े मोहब्बत से, बड़े एहतराम से, शीरीनी थी आपकी ज़ुबान पर आपने जो अदा की हैं, ये तमाम लोग थे 2024 में। तो फिर ये फॉर्म 47 दुनिया में मशहूर क्यों हो गया? तो क्या वजह है? उस पर शायद खाकान साहब भी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी, आपने इन सब नामों में एक बड़ा मोतबर नाम लिया है, वो है ख्वाजा साद रफीक साहब का, जिनको मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल कायम की कि मैं किसी तरह भी वो नतीजा नहीं लेता जो मुझे अवाम ने नहीं दिया। मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ बिरेश, मसनूई चीज़ें मसनूई होती हैं। एक मुल्क में एक निज़ाम चल रहा है, अगर आज पाकिस्तान का वज़ीर दिफा लेस्को के हवाले से एक ट्वीट कर रहा है कि जी मेरे हल्के में मेरे ज़ाती ट्रांसफार्मर के लिए 80,000 रुपये ले लिए गए, ये पूरे निज़ाम की कलाई खोलने के लिए ये एक ट्वीट काफ़ी है। बिल्कुल। अंजुम अकील साहब, रज़ा हारून साहब तो खैर मेरे भाई हैं, अंजुम अकील साहब के मुझे एहतराम है, मैंने इनकी कोई बात नहीं सुन सका, मैं रास्ते में था, ट्रैफिक थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा है इन्होंने क्या कहा होगा। इनके पास यही बातें हैं, मुझे अंदाजा मुझे अंदाजा देखें, ये इन्होंने बोला है और आपकी पार्टी टूट फूट का शिकार भी है जी। देखिए ये बोला मैंने आपको, जब राउंड अप दिया है उन्होंने, क्या बोला 1999 में, जब 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाला
تو یہی وہ جماعت تھی جس کے یہ بڑے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں. 2002 کے جو جنرل انتخابات تھے پنجاب سے کوئی 20-30 لوگوں نے بھی ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تھا, 17 نشستوں پر ان کے ایم این اے منتخب ہوئے تھے. تو یہ وقت پارٹیوں پہ آتے جاتے رہتے ہیں. تحریک انصاف نے تو پچھلے 4 سال میں ثابت کیا ہے اگر پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, محب وطن پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں, جس کی جڑیں ہیں پاکستان کی عوام میں جس کی جڑیں ہیں, وہ تحریک انصاف ہے. اتنی بڑی سرکاری مشینری کے استعمال کے باوجود آپ لوگوں کو 8 فروری کو قائل نہیں کر سکے. ایک جماعت کا نشان آپ نے لے لیا, اس کے کینڈیڈیٹس کو آپ نے کمپین نہیں کرنے دی, آپ نے ان کو ہر طرح سے جبر کا نشانہ بنایا, ظلم کا نشانہ بنایا. 7 جون والے معاملے کے اندر تو دی جاتی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں, ابھی جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا پنجاب سے 5000 پنجاب پولیس کے جوان جی وہاں ڈیوٹیز کے لیے روانہ ہوئے. تو اس پہ میں پیپلز پارٹی کے ایک دوست تھے, ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا, وہ مطلب بڑی سخت وہ گفتگو فرما رہے تھے. دیکھیے میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, ہمیں ہر صورت کانسٹیٹیوشن کو اب مقدم قرار دینا پڑے گا. ہمیں اپنے مخالف کے ووٹ کو صرف یہ نہیں ہے نعرے سے کام چلے گا کہ ووٹ کو عزت دو, جو ووٹ میرا اپوننٹ میرے خلاف کاسٹ کرتا ہے مجھے اس کو بھی رسپیکٹ دینی پڑے گی. رسپیکٹ فار دا آل ہوتی ہے. گلگت بلتستان جیسے علاقے کو جو دنیا بھر میں جس کی ایک خاص شہرت ہے, ایک پاکستان کا وہ دل ہے, لیکن وہاں وہ بہت پسماندہ رہا. بہت سارے انٹرنیشنل حالات ہیں, ہمارے کئی دشمنوں کی اس پہ گفتگو ہے اور ڈیبیٹ انڈر ڈیبیٹ ہے. آپ اس علاقے کے نوجوان کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس کے ذریعے؟ مطلب بلاول صاحب جا رہے ہیں, میں رضا ہارون صاحب سے معذرت کے ساتھ, میں بھی ان کے شہر کراچی تک چلے گئے ہیں ماشاءاللہ. میں 4 دن کراچی رہ کر آیا ہوں. بنیش ایک شارع فیصل اور کینٹ کا علاقہ چھوڑ کر پورا کراچی کھنڈر بنا ہوا ہے, روشنیوں کا شہر تباہ حال ہے. مطلب انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے ہیں جی سندھ میں؟ کیا حالات ہیں آج کشمور کے, کیا حالات ہیں جیکب آباد کے, کیا حالات ہیں دادو کے, خیرپور کے. 1820 میں لوگ بس رہے ہیں. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی بلاول صاحب وہاں چلے گئے. چلے ہم پنجاب میں بات کرتے ہیں, پنجاب کو بہت ساری اچھے ادوار ملے. پرویز الہی صاحب نے بڑا کام کیا پنجاب کے لیے, شہباز شریف صاحب نے بھی اچھا کام کیا. ہمیں جس نے اچھا کام کیا ہمیں ماننا پڑتا ہے. لیکن آپ سندھ کے لوگ کی حالات اگر دیکھیں گے, اور آپ نے فرمائے کہ جی وہاں 1820 رضا ہارون صاحب, یہ 1820 کا ہوگا, مطلب میں کیلنڈر میں دیکھ ہی نہیں سکتی. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ والا صوبہ, 18 گھنٹے آپ لوگ 1820 میں رہتے ہیں رضا بھائی؟ یس, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے پروگرام. یہ پنجاب کا آپ ایک جملہ, پنجاب سے چلیں آپ, موٹر وے جہاں ختم ہوگا, کشمور پہلا انٹرچینج ہے وہاں کا, جہاں سے قریشی صاحب آپ جائیں گلگت بلتستان میں بتاؤں کیمپین کرنے کے لیے, آپ کو وہاں بھرپور موقع ملے گا تقریریں کرنے کا. آپ جائیں گلگت بلتستان. جی رضا ہارون صاحب 1820 سگنل تو آ رہے ہیں نا 1820 میں, یو کین ہیئر می لاؤڈ سر. نہیں یہ ایسی ہے کہ نہیں, یو لاؤڈ اینڈ کلیئر. دیکھیں جو مقابلہ ہوتا ہے نا بیسیکلی کراچی کا ہوتا ہے, اور کراچی شہر کی ظاہر ہے ہر صوبے کا جو بڑا شہر ہوتا ہے, لاہور ہے, کراچی ہے. اب کراچی کی ایک یونیک پوزیشن ہے, کراچی کی جو جوریسڈکشن ہے اس کا ایشو ہے. اس کے علاوہ آپ کراچی میں دیکھیں نا کہ کراچی کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے. کراچی میں چاروں صوبوں سے لوگ یہاں آتے ہیں, روزگار کی تلاش میں آتے ہیں, بہتر کاروبار کی تلاش میں آتے ہیں, بہتر تعلیم, بہتر صحت کی فیسلٹیز کے لیے آتے ہیں, آج بھی آتے ہیں, آج کے دن بھی آتے ہیں. ہر روز یہاں ہزاروں افراد کی مائگریشن ہوتی ہے جو کہ کام کے لیے ہوتی ہے. اب ایک ایسے شہر کا مقابلہ لاہور سے کرنا جہاں سیٹلڈ ہو گئے, جہاں مائگریشن, یا ملتان سے کرنا ندیم مائی کے علاقے سے جہاں سیٹلڈ ہو گئے, وہاں مائگریشن ہوتی نہیں ہے. وہاں علاقائی لوگ ہیں, جو لوکل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے. اب کراچی کے اندر جو آبادیاں بستی چلی جا رہی ہیں, آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ کراچی میں جو لوگوں کی آمد ہے جو کہ اکنامک مائگریشن ہے, روزگار کے لیے آتے ہیں, اس کو اس سلسلے کو روک دیا جائے. لیکن اگر اس کو ظاہر ہے روک دیں گے تو لوگوں میں معاشی پریشانی ہوگی. تو یہ جو کراچی کی ایک بڑھتی ہوئی آبادی اور بے ہنگم آبادی ہے, اس کے آنے کا سلسلہ جو ہے, یہ کراچی کے بجٹ پہ, کراچی کے فائنینسز پہ, کراچی کے ڈیولپمنٹ بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا, میں یہ بات مانتا ہوں کہ جی اس سے بہتر کام ہونا چاہیے تھا سندھ گورنمنٹ کا, میئر کراچی کا, وہ کر بھی رہے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں. پھر کراچی میں جو سسٹم ہے, جو ٹاؤنز کا سسٹم ہے, جس کے اندر مختلف جماعتوں کی, جماعت اسلامی کے پاس بھی ٹاؤنز ہیں, پی ٹی آئی کے پاس ٹاؤن ہے. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے پاس کراچی میں ٹاؤنز ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بدحال ترین ٹاؤنز ہیں ملیر کے اور ایک دو, جس میں پی ٹی آئی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں. اسی طریقے سے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں, ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا. پھر کراچی کا جو 67% ایریا ہے ندیم بھائی, وہ کے ایم سی کے انڈر آتا ہی نہیں ہے نا, سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. وہ یا تو وفاق کے ادارے ہیں یا کینٹونمنٹ بورڈز ہیں. جیسے گلستان جوہر کا علاقہ آپ سمجھتے ہوں گے کے ایم سی میں, وہ کے ایم سی میں نہیں آتا. اسی طرح کیماڑی کا علاقہ ہے, بہت سارا علاقہ ہے, وہ کے ایم سی میں نہیں آتا. اسی طرح ڈیفینس, کلفٹن, بہت سے علاقے, شاہ فیصل, یہ سب کینٹونمنٹ بورڈز ہیں.
تو ہمارے جو شہر کے اندر جو یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے, جو ون سٹی ون وائس والا معاملہ نہیں ہے, وہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. لیکن اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ شہر کی ترقی اور روزمرہ کی جو میونسپل جورسڈکشن ہے اس کے اندر سندھ گورنمنٹ کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے, آگے بڑھ کر کرنا چاہیے. ایک ایسا سسٹم کریٹ کرنا چاہیے کہ تمام کنٹونمنٹ بورڈز, تمام میونسپل ایجنسیز, چاہے وہ پورٹس کی ہوں, پورٹس اینڈ شپنگ کی ہوں, چاہے وہ پاکستان ریلویز کی ہوں, چاہے پاکستان اسٹیل پورٹ قاسم کی ہوں, کے پی ٹی کی ہوں, تمام میونسپل باڈیز ہیں, ان سب کو ایک جگہ لا کر ایک میونسپل بورڈ بننا چاہیے جس کو کہ ہیڈ کراچی کا میئر کرے. تو کراچی کے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں ندیم بھائی جو انڈر لائن کرنٹ ایشوز ہیں, جیسے بہت بڑی آبادی پنجاب کی ہمارے سرائکی بھائیوں کی کراچی شفٹ ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کے علاقے سے لوگ جا رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر اتنا اچھا نظام ہے, اگر اتنا اچھا سب کچھ ہو رہا ہے, لاہور میں بڑی ترقی ہو رہی ہے, تو لوگ لاہور کیوں نہیں جاتے, کراچی کیوں آتے ہیں؟ تو کوئی نہ کوئی تو اٹریکشن ہے نا کراچی کی, آج بھی اٹریکشن ہے پورے پاکستان کے لوگوں کے تو لیے. نہیں آپ ان کو تو مثال یہ دینی تو بہت سارے آپ پشاور کی دیں نا, آپ کے پی کے دیں. ندیم قریشی صاحب تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں اتنا کچھ ہو نہیں رہا. انہوں نے ابھی جو نام گنوائے ہیں وہ تو ان میں شہباز شریف صاحب اور کس کا آپ نے نام گنوایا تھا, پرویز الہی صاحب کا. میں چودھری پرویز الہی صاحب کو جدید اور ماڈرن پنجاب کا بانی, اگر جدید اور ماڈرن پنجاب کا کوئی بانی ہے تو وہ چودھری پرویز الہی ہیں. دیکھیں ہمیں اپنے, میں نے شہباز شریف صاحب کا نام لیا ہے, یہاں تو کام ہوا ہے. میں ملتان کی بھی بات کروں, ڈی جی خان کی کروں, لیا کی کروں, تو پھر مجھے وہاں آپ کمپیریزن کر لیں. اور رضا بھائی سے معذرت کے ساتھ سر, میں نے جواب اپنی بہن کو یہ دیا تھا, انہوں نے فرمایا کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں. میں نے کہا تھا بلاول صاحب نے کون, اور اگر آپ فرماتے ہیں رضا بھائی, آپ جیسا شاندار اور شستہ شخص یہ فرماتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو وہاں سسٹم بنانا چاہیے. سر 20 سال تو ہو گئے, ایک نسل جو اس وقت 15 سال کا بچہ تھا جب مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ صاحب کی گورنمنٹ قائم ہوئی تھی, آج وہ 40 سال کا ہو گیا. یہ لوگوں کو مرنے کے بعد بنائے گی پیپلز پارٹی سسٹم. یہ کرتے رہے 20 سال ہو گئے, مطلب آلموسٹ 13-14 سال تو کے پی کے میں آپ کی حکومت کو بھی ہوگی. لیکن ان کو چھوڑ دیں, ایک منٹ, محمد ندیم قریشی صاحب, رضا بھائی کو بھی چھوڑ دیں, ان کی پارٹی کو بھی چھوڑ دیں, نون لیگ کو بھی چھوڑ دیں, ان کی پارٹی کو, ایک تھوڑی دیر کے لیے, مجھے پتا مشکل ہے آپ لوگ کے لیے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی پارٹی میں کیا چل رہا ہے. مطلب کہ سہیل آفریدی کس کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, نام لینے سے ڈر رہے ہیں, یہ اس کی سیدھی طرح نام کیوں نہیں لیتے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں, واٹس ایپ کی جو گفتگو ہے وہ لیک ہو رہی ہیں. واٹ از ہیپننگ ان یو. ہاں شفیع جان صاحب وہ جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈلی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی نے کوئی فارورڈ بلاگ بنایا تو ہم اس پہ خیبر پختونخوا کی زمین تنگ کر دیں گے. الیکشن سر پہ کھڑا ہے, آپ کا جو چیئرمین ہے وہ گلگت بلتستان کیمپیننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور آپ لوگ پیچھے سے کے پی کے میں یہ چل رہا ہے. سر دیکھیں وہ ہم نہیں چلا رہے, وہ آج وفاق کے وہ لوگ وہ گورنمنٹ کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے بغیر ووٹوں کے پورے ملک کے سسٹم پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور ان سے ایک صوبے کی گورنمنٹ برداشت نہیں ہو رہی. ہر روز جو مختلف سازشیں کی جاتی ہیں, پہلے وہ گورنر صاحب بڑے ایکٹیو تھے, چلے اب تھوڑا سا وہ معتدل مزاجی میں آئے ہیں, تو اب نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. میں آپ کو گزارش کر دوں, تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے جتنی تکالیف برداشت کی اور برداشت کر رہی ہیں, ٹاپ لیڈرشپ ابھی بھی جیلوں میں ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ ساری کو جماعت چھڑوا دی گئی. اب ظاہر ہے جب ایک جماعت پر پورا نظام, پورا سیاسی نظام جب ایک جماعت کو انڈر گراؤنڈ کرنے کے لیے, دیوار کے پیچھے لگانے کے لیے, دیوار میں چننے کے لیے استعمال ہوگا تو مسائل تو آئیں گے. آج اگر پی ٹی آئی اس سب کچھ کے باوجود, اگر پی ٹی آئی زیر بحث ہے, پی ٹی آئی ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے, پی ٹی آئی سب کی اپوننٹ ہے, آپ پوچھیں ابھی پوچھیں رضا بھائی سے کہ گلگت بلتستان میں مقابلہ کس کا کوئی, کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا. انہوں نے کہا اب نہیں ہے کہیں پہ سر, یہ ڈکلیریشن دے چکے ہیں. انہوں نے تنظیمی حوالے سے بات کی ہے, وہ ان کی بات اس کے میں سیکنڈ کروں گا. انہوں نے بات کی ہے کہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں ایشوز ہوں گے. نے کہا کہ نہیں پی ٹی آئی. اچھا ایک منٹ, ابھی پوچھتی ہوں دوبارہ, وقت تھوڑا سا کم ہے, جلدی جلدی سے کر لیتے ہیں. انجم وکیل صاحب, گلگت بلتستان میں آپ کا مقابلہ کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے سر؟ نون لیگ ورسز ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے, ہماری تو کارکردگی بتائے گی جو ہم آج ڈیلیور کر رہے ہیں. اب ان سے پوچھیں کہ انہوں نے بڑے سے بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تعریف کی ہے اور مریم نواز شریف صاحب کی تعریف کی ہے. اس سے ان سے پوچھیں بزدار صاحب نے جو وہاں اتنا اقتدار گزارا ہے تو انہوں نے وہاں کیا کیا ہے. تو یہی گلگت بلتستان کے لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس نے 15 سال کے پی کے میں حکومت کی ہے, جنہوں نے سندھ میں 20 سال میں آپ کہہ رہے حکومت کی ہے, تو آپ حساب لگا رہے ہیں 14 کروڑ کی آبادی کہاں اور 4 کروڑ کی آبادی کہاں. اور آپ کے سامنے ہے کہ جو پنجاب میں یہ کہتے ہیں نا آپ ڈیرہ غازی خان, اب جا کے دیکھیں ڈیرہ غازی خان جا کے دیکھیں نا, کب یہ پوچھیں کب گئے وہاں دیکھیں, جا کے وہاں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں ہے. اب اصل پر بہاولپور میں جا کے دیکھیں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو یہ اب انشاءاللہ ہم کارکردگی کی بنیاد
7 साल किसी अभी का 4 साल में उससे एक मुझे मुकाबला नहीं। हॉस्पिटल एक प्रोजेक्ट बता दें जी भाई, शहर अगर मुल्तान में जाएं आप देखें, और अगर आप गाजी खान में रहते हैं तो वहां जाके देखें कि वहां तब्दीली आई है कि नहीं आई है। जमीन पे तो नहीं है सर, वो आसमान पे आई हो तो मैं नहीं कह सकता। मैं मैं सैयारों की जुबान और वहां तक तो मेरी एक्सेस नहीं है। जमीन पे तो कोई तब्दीली मैं नहीं है आपको सर। इतना बताऊं सैयारों का, आपके सितारे गर्दिश में है मोहम्मद अतीम कुरैशी साहब, आई मीन आपकी पार्टी के, व्हेन इट कम्स टू गिलगित बल्तिस्तान। ये मैं आपको पता नहीं, अंजुम अकील साहब जो है बड़े जॉली से हमारे मेंबर हैं यहाँ पे, बट द पॉइंट इज कि वो शायद आपको ये जवाब ना दे पाए, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता रही हूँ कि आपके सितारे गर्दिश में है। रजा हारून साहब, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में किससे मुकाबला है? नून लीग का तो किसी से नहीं है, आपका किससे मुकाबला है सर? वेरी क्विकली। बस मैं जाहिर है मेरी पार्टी में बुजदार साहब तो थे नहीं कि मैं उनको लेके वहां जाता। देखा ना, नदीम भाई ने भी इतने सीएम्स का नाम गिना है, बुजदार का नहीं बोल सके, कोई बात नहीं कर सके। इसी तरीके से जो केपी की हमारे भाई बात कर रहे हैं, केपी में अगर आप देखें तो जितने भी सीएम अपॉइंट किए हैं, एक भी पार्टी में नहीं रुका, एक भी पार्टी में नहीं रुका। आप मुझे एक बता, अच्छा पंजाब में बुजदार साहब को उठा के जिनको लग रहे थे वो भी इनएक्टिव होकर घर बैठ गए, जो कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे परवेज दिलाई, वो भी तंग आ गया किधर आ गया मैं। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं बल्दियाती निजाम काम कर रहा है और मुंतखब नुमाइंदे मेयर्स हैं तो वो सिर्फ सिंध है, ना पंजाब में है, ना केपी में है, ना बलूचिस्तान में है। बल्कि केपी में और पंजाब में तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब थे, वो आए, उन्होंने ठीक है, इलेक्टेड लोगों को घर बिठा दिया। तो देखिए, एब्सोल्युटली। सियासी हुकूमतें, सियासी जमातें निजाम देती हैं। केपी के चलिए अंदर बलूचिस्तान में रजा भाई, आई गॉट द जेस्ट। पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है जो उन्होंने सिंध में किया है वो सबसे बेहतरीन है, पीएमएलएन ये क्लेम करती है कि जो पंजाब में उन्होंने किया है वो सबसे, और अपने अपनी सूबों को, अपने अपने शहरों को ही रोल मॉडल बना करके पेश कर रही है। दिस फाइट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कि 7 जून को क्या नतीजा निकलता है। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मेहमानों का शुक्रिया, कल मुलाकात करते हैं।